بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 11 کلاس کی ہے، اردو کی۔ بک کا نام ہے خیابان اردو۔ تو آج ہم کر رہے ہیں اندر صبا، جو کہ ایک ڈرامہ ہے لیکن اس کو نظم کی شکل میں ہے۔ اس کا نام ہے اندر صبا۔ تو اندر صبا کا ہم تعارف دیکھ لیتے ہیں، کیا ہے یہ؟ فن موسیقی کی سرپرستی ہندوستان کے راجاؤں اور بادشاہوں کا معمول تھا۔ اودھ کے نوابوں نے بھی اس روایت کو قائم رکھا۔ اودھ کے آخری تاجدار واجد علی شاہ اپنے زمانے میں رقص و موسیقی کے سبب سے بڑے سرپرست تھے۔ ان کے دور میں ڈرامہ لکھنے اور اسے شاہی محفلوں میں دکھانے کا رواج بہت مقبول ہوا۔ انہیں محفلوں سے متاثر ہو کر سید آغا حسن امانت لکھنوی نے اندر صبا کے نام سے ایک منظوم ڈرامہ لکھا۔ تو اس کے لکھنے والے جو ہیں آغا حسن امانت لکھنوی، ٹھیک ہے نا، یہ شاعر کا نام ہے جنہوں نے ڈرامہ جو ہے نظم کی شکل میں لکھا ہوا ہے۔ امانت کی اندر صبا پہلا عوامی ڈرامہ ہے جسے غیر معمولی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ جہاں کا اسٹیج کیا جاتا تھا، تماشائی دور دور سے بڑی تعداد میں سے دیکھنے پہنچتے تھے۔ بہت سی پیشہ ور ناٹک منڈلیاں قائم ہو گئی تھیں جو دیہاتوں، قصبوں اور شہروں میں اجرت پر اندر پرست کا کھیل دکھاتی تھیں۔ اندر صبا کا کھیل بعض جزئیات میں قدیم ہندوستانی ناٹک سے، بعض میں قدیم یونانی ڈرامے سے اور بعض میں انگلستان کے عہد الزبتھ کے ڈرامے سے مشابہ ہے۔ قدیم ہندوستانی ڈرامے میں اسٹیج پر صرف پچھلا پردہ پڑا رہتا اور اندر صبا میں بھی مقام کا تصور پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ کسی کردار کا اپنا پارٹ ادا کر کے تماشائیوں سے ذرا الگ ہٹ جانا، دوسرے کردار کا سامنے آ کر اپنا کام کرنا سین بدل جانے کے برابر تھا۔ جب اس طرح خیالی طور پر سین بدل جاتا تھا تو وہی جگہ جو ابھی کچھ تھی اب کچھ اور بن جاتی ہے۔ مثلاً وہی جگہ جو ابھی اندر کی صبا تھی اب سبز پری کا باغ بن گئی۔ یعنی کچھ لوگ آتے ہیں اور سین بدل دیتے ہیں، یعنی کہ جگہ تو وہی رہتی ہے لیکن سین جو چینج ہو جاتا ہے، منظر چینج ہو جاتا ہے۔ تو جیسے کہ وہ جو اندر صبا تھی اب سبز پری کا باغ بن گئی۔ اس منظوم ڈرامے میں کل 8 کردار ہیں۔ یوں تو ہر کردار دلچسپ ہے لیکن راجہ اندر، تو یہ پیج ہمارا مکمل ہوگا، نیکسٹ صفحے پر چلتے ہیں ہم۔ دیکھیے، راجہ اندر اور سبز پری کے کرداروں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہی وہ کردار ہیں جن کے سبب ڈرامے میں تشویش، حرکت، کشمکش اور دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ تلخیص مقدمہ: سید مسعود حسن رضوی ادیب۔ امانت کی اندر صبا اردو میں اوپرا کا اولین نمونہ ہے۔ یعنی اوپرا جو اس کو نظم کی شکل میں گایا جاتا ہے لیکن وہ ہوتا ہے ڈرامہ ہے۔ اسے ہم منظوم ڈرامہ بھی کہہ سکتے ہیں، جسے رقص و موسیقی کی مدد سے اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی ڈانس بھی ہوتا ہے اس میں اور میوزک وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کو اسٹیج پر پیش کرتے لیکن وہ ڈرامہ ہوتا ہے۔ اردو میں اسٹیج ڈرامے کی روایت کے باقاعدہ آغاز سے پہلے اندر صبا کی مقبولیت نے ایک پس منظر تیار کر دیا تھا۔ اندر صبا کی روایات سے بعد کے ڈرامہ نگاروں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ اردو میں اوپیرا کی روایت بتدریج ترقی کرتی رہی۔ نئے پرانے بہت سے شاعروں نے اوپیرا یا غنائیں لکھے جن میں تمثیلوں اور تاریخی واقعات پر مبنی کھیل بھی اسٹیج کیے جاتے رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے اندر صبا کا جو تعارف تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ دیکھیے تو یہاں پر جو پہلا ہے آمد راجہ اندر کی بیچ صبا کے، مطلب جو آ رہا ہے نا راجہ اندر صبا کے بیچ میں، تو وہ ہے اس کا ہم یہ پڑھ کر میں آپ کو تشریح بھی کر دوں گی۔ تو پہلے اندر صبا کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اندر صبا جو اردو کی معاون کتاب خیابان اردو کے منظوم ڈرامے اندر صبا کے کچھ اقتباسات دیے گئے ہیں، یعنی کچھ پیراگراف ہیں اس میں۔ اس ڈرامے کا مرکزی کردار راجہ اندر ہے جو اپنا دربار سجاتا ہے، جہاں بہت سی پریاں اپنے ناچ گانے سے راجہ کا دل بہلاتی ہیں۔ سبز پری گلفام نام کے ایک شہزادے پر عاشق ہو جاتی ہے۔ راجہ اندر خفا ہو کر گلفام کو کنویں میں
قید کرا دیتا ہے اور پری کے پر کٹوا کے دربار سے نکلوا دیتا ہے۔ وہ جوگن بن کر ہر طرف در بھرے گیت گاتی پھرتی ہے۔ راجا شہرت سن کر اسے بلواتا ہے، گانا سن کر خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے مانگ کیا مانگتی ہے؟ وہ انعام میں گلفام کو مانگ لیتی ہے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ جوگن دراصل سبز پری تھی۔ آخر اس کا قصور معاف ہوتا ہے، گلفام رہا کر دیا جاتا ہے۔ آخر کار عاشق و معشوق کے ملاپ پر قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے پہلا سین جو ہے آمد راجہ اندر کی 20 سبھا کے، یعنی راجہ کے آنے کی جو سبھا میں آنے کا، تو میں پڑھ رہی ہوں پورا یہاں تک، اس کے بعد ہم اس کو ایکسپلین کر دیں گے۔ سبھا میں دوستوں اندر کی آمد ہے، پری جمالوں کے افسر کی آمد ہے، خوشی ہے چہ چہ لازم ہے صورت بلبل، اب اس چمن میں گل تر کی آمد ہے، فروغ حسن سے آنکھوں کو اب کرو روشن، زمیں پہ مہر منور کی آمد ہے، زمیں پہ کی راجہ کے ساتھ، زمیں پہ آئیں گے راجہ کے ساتھ اب پریاں، ستاروں کی مہ انور کی آمد ہے، غضب کا گانا ہے اور ناچ ہے قیامت کا، باہر فتنہ ہے محشر کی آمد ہے، بیان راجہ کی آمد کا کیا کروں استاد، جگر کی جان کی دلبری کی آمد ہے۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ اشعار امانت لکھنوی کے منظوم ڈرامے اندر سبھا سے لیے گئے ہیں۔ اب ہم اپنی تشریح کریں گے۔ دیکھیے امانت لکھنوی کہتے ہیں کہ دوستو اب محفل میں راجہ اندر آ رہا ہے جو حسیناؤں کا افسر ہے۔ محفل میں ہر طرف خوشی ہے، بلبل کی طرح سب چہک رہے ہیں کیونکہ اب اس چمن میں اس محفل میں جو ہے گل تر، یعنی راجہ اندر آنے والا ہے۔ اے لوگوں یہاں حسن ہی حسن ہے اور اس حسن سے اپنی آنکھیں روشن کرو۔ لگتا ہے کہ اس زمین پر درخشندہ سورج آ رہا ہے، درخشندہ سورج یعنی چمکتا ہوا سورج آ رہا ہے۔ راجہ اندر کے ساتھ زمین پر اب پریاں بھی آئیں گی، ستارے اور پرنور چاند کی آمد ہے۔ یہ پریاں جن کا گانا غضب کا ہے، جب ناچتی ہیں تو لگتا ہے قیامت آ گئی ہے۔ امانت کہہ رہا ہے کہ استاد راجہ کی آمد کا کیا بیان کروں، بس یہ سمجھ لیجئے کہ جگر کی جان یعنی دلبر اس سبھا میں آنے والا ہے۔ تو ان کی راجہ کے آنے کی تعریف میں جو بند لکھے گئے۔ اب اگلا جو ہے چو بولا اپنے حسب حال زبانی، تو راجہ ہوں میں قوم کا اور اندر میرا نام، بن پریوں کی دید کے نہیں مجھے آرام، سنورے میرے دیورے دل کو نہیں قرار، جلدی میرے واسطے سبھا کرو تیار۔ تو اس والے جو بند ہے اس میں امانت لکھنوی کہہ رہے ہیں کہ راجہ اندر کی زبانی کہ اندر میرا نام ہے، میں قوم کا راجہ ہوں، جب تک پریوں کی دیدار نہ کر لوں مجھے چین نہیں آتا۔ اے لوگوں سنو میرا دیوانہ دل بے قرار ہے، جلدی سے محفل کو آراستہ کرو یعنی جلدی سے سجاؤ۔ اب اس کے بعد نیکسٹ سین آمد پکھراج پری کی 20 سبھا کے، تو محفل راجہ میں پکھراج پری آتی ہے، سارے معشوقوں کی سرتاج پری آتی ہے، اس کا سایہ نہ کبھی خواب میں دیکھا ہوگا، آدمی زادوں میں وہ آج پری آتی ہے۔ تو راجہ اندر کی محفل میں پکھراج پری آتی۔ پکھراج جو ایک بہت ہی قیمتی پتھر ہوتا ہے، اس کا نام ہے، قیمتی ہیرا جو ہوتا ہے پکھراج اس کا نام ہے، جو سارے معشوقوں کی سرتاج ہے، کسی نے خواب میں بھی اس کا سایہ نہیں دیکھا ہوگا، ایسی ہنسی پری آج آدم زادوں کے درمیان ہے۔ تو یہ والا ہمارا پیج جو ہے اچھا ہے نیچے، یہ اس کے بعد مکمل ہو جائے گا۔ ایک بند اور ہے یعنی ایک سین اور ہے۔ اس کے بعد جو ہے شعر خوانی اپنے حسب حال زبانی پکھراج پری کی، یعنی پکھراج پری بول رہی ہے یہ، گاتی ہوں میں اور ناچ صدا کام ہے میرا، آفاق میں پکھراج پری نام ہے میرا، استاد کو دیتی ہوں دعائیں دل و جان سے، یہ کام جہاں میں سیر و شام ہے میرا۔ چو بولا کا مطلب دیکھیے یہاں پر لکھا ہے 4 مصروں کا گیت، تو یہ چو بولا ہے، یہ دیکھیے 4 مصرے ہیں نا اس میں۔ تو پکھراج پری اپنی تعریف میں خود شعر پڑھ رہی ہے، کہتی ہے کہ میں سدا گانا گاتی ہوں، ناچتی ہوں، یہی میرا کام ہے، میں دنیا میں پکھراج پری کے نام سے مشہور ہوں،
میں استاد کو دل و جان سے دعائیں دیتی ہوں، صبح سے شام میرا یہی کام ہے، کیونکہ انہوں نے اس لائق مجھے بنایا کہ لوگ میرا ناچ دیکھیں اور گانا سنیں۔ تو یہ والا صفحہ جو مکمل ہو گیا، اگلے صفحے پر اب ہم چلتے ہیں۔ دیکھیے تو اگلے صفحے پر ہے غزل بسنت کی زبانی پکھراج پری کی فصل بہار میں۔ تو یہ جو ہے پکھراج پری بول رہی ہے جلوہ تن سے در و دیوار بسنتی، پوشاک جو پہنے ہیں میرا یار بسنتی۔ غزل جو ہے یہ بسنت کی زبانی ہے۔ کیا فصل بہاری نے شگوفے کھلائے، معشوق ہیں پھرتے سر بازار بسنتی، گیندا ہے کھلا باغ میں میدان میں سرسوں، صحرا وہ بسنتی ہے یہ گلزار بسنتی۔ تو امانت لکھوی بسنت اور موسم بہار کے تعلق سے پکھراج پری کی زبان سے غزل کے یہ اشعار بیان کرتے ہیں کہ میرے محبوب نے بسنتی لباس پہن رکھا ہے، اس کے جسم اور لباس کا اثر در و دیوار پر پڑ رہا ہے، وہ بھی بسنتی ہو گئے۔ تو بسنت آتا ہے تو سارے جو ہے پھول وغیرہ کھل جاتے ہیں نا، سرسوں کے پھول پیلے پیلے سارے بسنت نظر آنے لگتے ہیں۔ بسنتی جو ہے پیلے جو پوشاک وغیرہ ہوتے ہیں پیلے پیلے کھلنے، جو بسنت کا موسم ہوتا ہے نا۔ موسم بہار کی بھی عجب بہار ہے کہ سارے معشوق بسنتی لباس پہنے بازاروں میں پھر رہے ہیں۔ چونکہ گیندے اور سرسوں کا رنگ بسنتی ہوتا ہے، اس لیے اس شعر میں کہا گیا کہ باغ میں گیندے کے پھول کھلے ہوئے ہیں اور میدان یا کھیتوں میں سرسوں پھولی ہوئی ہے، اور جنگل بھی بسنتی ہو گیا اور پھولوں کی کثرت سے گلزار بھی بسنتی نظر آ رہے ہیں، یعنی ہر طرف جو بسنتی نظر آ رہا ہے۔ اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے درخواست نیلم پری کی زبانی راجہ اندر کی، یعنی نیلم پری جو ہے درخواست کر رہی ہے۔ خوب رجایا ناچ کے گا کے پاس میرے اب بیٹھ تو آ کے، خوش ہوئی تجھ سے ساری محفل، اب ہے نیلم پری کی باری، لاؤ نیلم پری کو۔ یعنی نیلم پری کی درخواست کرنا ہے آنے کے لیے راجہ اندر۔ تو امانت کہہ رہے ہیں کہ راجہ اندر پکھراج پری کے گانے اور ناچ سے بہت خوش ہو گئے۔ اب کہہ رہے کہ ساری محفل تجھ سے خوش ہو گئی، اب تو میرے پاس آ کے بیٹھو، اب نیلم پری کی باری ہے اور نیلم پری کو جو ہے سبھا میں بلاؤ۔ اب آگے دیکھیے شعر خوانی حسب حال اپنے زبانی نیلم پری کی۔ اب نیلم پری آ کر اپنے جو ہے تعارف اپنا کروا رہی ہے اس میں کہ حوروں کے ہوش اڑتے ہیں اڑنے کی شان پر، نیلم پری ہے نام میرا آسمان پر، اللہ کے کرم سے زمانے میں عروج، جھکتا ہے سر فلک کا میرے آستان پر۔ تو نیلم پری سبھا میں آ کر اپنا تعارف اس طرح کراتی ہے کہ میں جس شان سے اڑتی ہوں اسی کو دیکھ کر حوروں کے ہوش بھی اڑ جاتے ہیں۔ آسمان والے مجھے نیلم پری کے نام سے جانتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ زمانے بھر میں میرا عروج ہے، میرے آستانے پر آسمان بھی اپنا سر جھکاتا ہے۔ اس مصرعے میں ایک رعایت ہے کہ غور سے دیکھنے پر آسمان زمین پر جھکا ہوا نظر آتا ہے، اس تعلق سے نیلم پری نے اپنے آستانے پر سر جھکنا کہا ہے۔ اب آگے دیکھیے چھند زبانی نیلم پری کی 20 سبھا کے۔ تو اب آگے جو ہے نیلم پری بول رہی ہے میں چیری سرکار کی اور تم راجاؤں کے راجا، گانا مجھ معشوق کا سنو غور سے آج میرا راجا جی گانا، ناچ کی چھل بل دیکھ کر دیکھو بتلانا۔ تو سنسکرت اور ہندی میں 4 مصرعے اور مشتمل اشعار کو شلوک یا چھند کہتے ہیں۔ تو یہ چھند لکھا ہے نا یہاں پر دیکھیے چھند، تو 4 مصرعے ہوتے ہیں اس کو چھند یا شلوک بھی کہتے ہیں۔ تو اس چھند میں نیلم پری بیچ سبھا میں کہہ رہی ہے کہ میں سرکار کی کنیز اور داسی ہوں، تم راجاؤں کے راجا ہو، آج مجھ معشوق کا غور سے گانا سنو، اور راجا جی نہ صرف گانا سنو بلکہ ناچ کی چھل بل دیکھ کر بتاؤ کہ میں کیسا ناچتی اور گاتی ہوں۔ اب اگلا چھند جو ہے زبانی نیلم پری کی 20 سبھا کے۔ تو آئی ہوں میں دور سے چیزیں کر کے یاد، مجرا میرا دیکھ کر کرو میرا دل شاد کہ میں جی کھول کے گاؤں، گا کے ناچ کے آج ہنر اپنا دکھلاؤں۔ تو نیلم پری کہتی کہ میں یہ چیزیں جو گیت یاد کر کے دور سے آئی ہوں،
اور میرا مجرا یعنی گانا ناچ دیکھو، میں دیکھ کر اپنا دل خوش کرو اور میرا دل بھی خوش کرو کہ میں جی بھر کے گاؤں، ناچوں اور اپنے فن کا مظاہرہ کروں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے یہ والا پیج ہو گیا مکمل، نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ تو دیکھیے اگلے پیج پر ہے فکر لال پری کی درخواست میں زبانی راجہ اندر کے۔ تو یہاں پر دکھا چکی تو کرتب سارے، پہلو میں اب بیٹھ ہمارے، کیا سبھا میں تو نے نام اب ہے لال پری کا کام، لاؤ لال پری کو۔ تو نیلم پری کا ناچ دیکھ کر راجہ اندر نے کہا کہ تو اپنے سارے کرتب دکھا چکی، اب ہمارے پہلو میں آ کے تو بیٹھ جا، تو نے اس سبھا میں خوب نام کمایا، اب لال پری کا کام ہے، یعنی اب لال پری کی باری ہے، تو اب لال پری کو سبھا میں جو بلاؤ۔ اب لال پری آ رہی ہے، آمد لال پری کی 20 سبھا میں، اس کی آمد ہو رہی ہے 20 سبھا میں۔ سبھا میں لال پری کی سواری آتی ہے، جمانے رنگ اب اندر کی باری، اندر کی پیاری آتی ہے، شفق میں آئے گا جھرمٹ نظر ستاروں کا، پہن کے سرخ وہ پوشاک پیاری آتی ہے۔ تو راجہ اندر کی سبھا میں لال پری آتی ہے اور یہ راجہ اندر کی پیاری ہے، سبھا میں اپنا رنگ جمائے گی۔ لال پری نے سرخ یعنی لال رنگ کا لباس پہن رکھا ہے، شفق یعنی آسمان پر پھیلنے والی سرخی، ستاروں کا جھرمٹ نظر آئے گا۔ اب اگلا جو ہے دیکھیے شعر خوانی زبانی لال پری کی 20 سبھا کے۔ اب لال پری شعر پڑھ رہی ہے، انسانوں کا کام حسن پہ میرے تمام ہے، جوڑا ہے سرخ لال پری میرا نام ہے، یاقوت زر خرید ہے سرکار کا میری، نوکر عقیق لال بدخشاں غلام ہے۔ تو لال پری کہتی میرے حسن کو انسان دیکھتے رہ جاتے ہیں، ان کا کام تمام ہو جاتا ہے، میں نے سرخ رنگ کا جوڑا پہن رکھا ہے، لال پری میرا نام ہے، یاقوت جو سرخ رنگ کا ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے، اس کے جیسے جو ہے بیش قیمت یعنی بہت زیادہ قیمتی، میرے لیے معمولی حیثیت رکھتا ہے، یعنی وہ جو سرخ رنگ کا پتھر ہے وہ میرے سامنے معمولی حیثیت ہے اس کی، لال بدخشاں میرا غلام، اور عقیق جیسا پتھر بھی میرا نوکر ہے، یعنی عقیق اور لال جو پتھروں کے نام میں بہت ہی قیمتی پتھر ہوتے ہیں، تو وہ کہہ رہی کہ سارے پتھر جو یاقوت، لال اور عقیق سارے میرے سامنے جو ہے معمولی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیے چھند ہے لال پری کا 20 سبھا میں، چھند جو ہے 4 اشعار کو بولے نا، چھند زبانی لال پری کی 20 سبھا کے۔ بیٹھی تھی میں قاف جو جوڑا پہنے لال، یہاں بلا کر آپ نے بڑھا دیا اقبال کے یہاں مجھ کو بلوایا، سما سبھا کا آج بہت دن بعد دکھایا۔ تو لال پری کہتی کہ میں لال جوڑا پہنے قاف میں بیٹھی تھی، آپ نے یہاں لا کر میری عزت افزائی کی، یہاں بلا کر میری عزت افزائی کی، آپ کے بلانے سے میرا اقبال بلند ہوا، آج بہت دنوں بعد میں اس سبھا کو دیکھ رہی ہوں۔ اس کے آگے دیکھیے غزل ساون زبانی لال پری کی ساون کی فصل میں۔ تو ساون کی جو یعنی جو موسم ہے ساون کا، اس کے بارے میں لال پری کہہ رہی ہے کہ دل کو مرغوب جو ٹھنڈی ہوا ساون کی، مانگتی ہوں میں صدا حق سے دعا ساون کی، یاد آتا ہے وہ سبزہ وہ گھٹا ساون کی، شکل دکھلائے کہیں جلد خدا ساون کی۔ تو یہ تشریح جو ہے اس کی یہ ہے کہ لال پری ساون کی شان میں، یعنی ساون کا موسم ہے اس کی شان میں وہ شعر پڑھ رہی ہے اور کہہ رہی کہ دل کو ساون کی ٹھنڈی ہوا اچھی لگتی ہے، اس لیے میں ہمیشہ ساون کے حق میں دعا مانگتی ہوں، مجھے ساون کے مہینے کا وہ سبزہ وہ گھٹا یاد آ رہا ہے، خدا جلدی ساون کی شکل دکھلائے، یعنی ساون کا مہینہ چلا ہے۔ تو یہ والا پیج ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ تو دیکھیے نیکسٹ پیج پر اگلے صفحے پر ہے آمد سبز پری کی 20 سبھا میں، 20 سبھا کے، یعنی اب جو ہے سبز پری کی باری آ گئی ہے، تو اب آتی نئے انداز سے اب سبز پری ہے، لب سرخ ہیں پر سبز ہیں پوشاک ہری ہے، سبز کا مطلب ہرا ہوتا ہے نا، فیروزہ اسے دیکھ کے
کھا جاتا ہے ہیرا، چہرے میں زمرد سے سوا جلوہ گری ہے، جن اس سے خجالت کے سبب اڑ نہیں سکتے۔ پریوں کو صدا شرم سے بے بال وہ پری ہے، زیور کی ہے کیا شان شریرے سے بدن پر، ایک شاخ ہے نازک کے شگوفوں سے بھری ہے۔ تو اب صبا میں جو ہے نئے انداز میں سبز پری آ رہی ہے۔ اس کے ہونٹ تو سرخ ہے مگر اس کے پر سبز اور پوشاک بھی ہری ہے۔ اس کی چمک دمک دیکھ کر فیروزہ یعنی ایک قیمتی پتھر کا نام ہے، اس سے رہا نہیں جاتا اور وہ بھی ہیرا کھا جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ ہیرا چاٹنے سے یا ہیرا کھانے سے جو انسان مر جاتا ہے تو اسی کی مثال لے کے کہہ رہے ہیں کہ جو فیروزہ ہے وہ قیمتی پتھر، اس سے بھی رہا نہیں جا رہا، وہ ہیرا کھا کر ہیرا چاٹ کر مر جاتا ہے۔ سبز پری کے چہرے پر زمرد سے زیادہ رونق ہے، جن اس کے حسن اور پرواز کو دیکھ کر شرم سے اڑ نہیں سکتے۔ پریاں بھی اس کے سامنے بے بس نظر آتی ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس بالوں پر نہیں ہے جو اس طرح اڑ سکیں۔ سبز پری نے چھریرے بدن پر جو زیور پہن رکھے ہیں ان کی عجب شان ہے، بس ایسا نظر آتا ہے کہ ایک نازک شاخ پر شگوفے کھلے ہوئے ہیں۔ اب چوبولا زبانی سبز پری کی ہے۔ چوبولا یعنی ہم نے پہلے پڑھا ہے نا، چار چار جو مصرے ہوتے ہیں، تو سبز پری پڑھ رہی ہے یہ مصرے۔ راجا جی تو سو گئے، دیا نہ کچھ انعام، جاتی ہوں میں باغ میں، یہاں میرا کیا کام۔ سن رے کالے دیو رے تو میری ایک بات، آتی تھی راجا کے گھر میں جو آج کی رات، شہزادہ ایک بام پر سوتا تھا نادان، جو بن اس کے دیکھ کر نکلی میری جان۔ دل میرا لگتا نہیں محفل کے درمیان، قالب میرا ہے یہاں وہاں ہے میری جان۔ اس کو گر تو لا اٹھا جلدی جا کر یار، لونڈی میں ہو جاؤں گی تیری بے تقرار۔ تو سبز پری کہتی ہے کہ راجا تو سو گئے اور مجھے کچھ انعام نہیں دیا، اب میں باغ میں جاتی ہوں، یہاں میرا کیا کام ہے۔ پھر کالے دیو سے کہتی ہے کہ تو میری ایک بات سن، آج رات جو میں راجا کے گھر آ رہی تھی تو ایک کوٹے پر ایک نادان شہزادہ سو رہا تھا، اس کی جوانی دیکھ کر میری جان نکل گئی، یعنی میں دل و جان سے اس پر عاشق ہو گئی۔ اب صبح میں میرا دل نہیں لگتا، دل تو میرا یہاں ہے مگر میری جان اس کوٹے پر ہے۔ اب میرے دوست تو فوراً جا کر اسے اٹھا لا، اگر تو نے ایسا کیا تو میں بلا حجت تیری لونڈی بن جاؤں گی۔ تو اب جواب دے رہا ہے کالے دیو کا سبز پری کے، یعنی کالا دیو جو سبز پری کو جواب دے رہا ہے، گھر میں راجا کے ہے تو پریوں کی سردار، تجھ سے کر سکتا نہیں ہرگز میں انکار، تیری خاطر ہے مجھے سب سے یہاں سوا، پتہ بتا معشوق کا لاؤں ابھی اٹھا۔ تو سبز پری کی بات سن کر کالا دیو کہہ رہا ہے کہ راجا کے گھر میں تو پریوں کی سردار ہے، میں تیری بات سے انکار نہیں کر سکتا، مجھے سب سے زیادہ تیری خاطر منظور ہے، مجھے معشوق کا پتہ بتا کہ میں اس کو ابھی اٹھا کے لاتا ہوں۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں، تو یہاں اس کے آگے جو ہے ہم جاگنا شہزادے کا، نیند سے اور گھبرا کر کہنا، یہ جو ہم شہزادے کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بنائیں گے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے، تو آگے کی ویڈیو ہم اگلے جو ہے ویڈیو میں بنائیں گے۔ یہاں پر ہم پیج نمبر 63 پر کالے دیو کا جو ہے مطلب کالے دیو نے جو سبز پری کی بات کہی تھی وہ کر لی، یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو اس ڈرامے میں بتلایا سمجھایا اچھی طرح سے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی سمجھانے کا انداز آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ اچھا لگ رہا ہے تو میری ویڈیو کو آپ لوگ لائک کریے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو بھی ضرورت مند فرینڈس وغیرہ ہوں آپ کی، ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ مل سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ مجھے سپورٹ کیجئے، مجھے ہیلپ کیجئے، کیونکہ میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔